الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ آج ہماری اس روحانی تربیتی نشست کا عنوان ہے محبت الہی۔ انسان سب سے محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کا حکم بھی ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، عزیز و رشتہ داروں سے اور دیگر جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ سب سے محبت کی جائے، کسی سے نفرت نہ کی جائے۔ اور بزرگان دین اولیاء کاملین کا مشن محبت، امن اور سلامتی کا تھا۔ انہوں نے محبت کو پھیلایا اور حسن سلوک کے ذریعے دین کی تبلیغ کی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی یہی ہے کہ حسن سلوک کیا جائے، محبت کی جائے۔ زور، زبردستی، نفرت یا کسی بھی ایسی چیز سے آپ کسی کو دین پر نہیں لا سکتے، دین کے لیے قائل نہیں کر سکتے۔ اگر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے کہ جی اسلام قبول کر لو ورنہ گردن الگ کر دی جائے گی، تو کیا وہ قبول کر لے؟ ہو سکتا ہے کہ موت کے ڈر سے کر لے، لیکن اصل ہے دل کا قبول کرنا، اصل ہے خود قبول کرنا۔ زور زبردستی سے، ظلم اور زیادتی کے ساتھ کبھی بھی کسی کو مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ تو اسلام کا طریقہ یہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ یہی ہے کہ محبت کے ساتھ، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ پھر دین کی تبلیغ کی جائے، اور اسی سے لوگ دین کی طرف آتے ہیں۔ سردست ہمارا موضوع ہے محبت الہی۔ دیکھیے، محبت انسان سب سے کرتا ہے، لیکن ایک محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ہم چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ دوسری حدیث، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں۔ یہ بھی مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث۔ تیسری حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے اس لیے محبت کرو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، اور مجھ سے محبت اس لیے کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف کی کتاب الدعوات میں ایک حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے، اے الہ العالمین، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ یعنی اب یہ سرکار کی دعا بتائی جا رہی، مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ جو تجھ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت، اور جو تیری محبت کے قریب کر دے اس کی محبت عطا فرما، اور اپنی محبت کو میرے نزدیک ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب بنا دے۔
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ترمذی شریف میں موجود ہے۔ یہ 4 حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ذرا غور کریں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین کامل ہے۔ اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا ہو تو اس حدیث کی روشنی میں دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں یا نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تم ایمان والے کہلاؤ تو اللہ سے بھی محبت کرو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرو، اور محبت ایسی جو ساری محبتوں پر غالب۔ اب دیکھیے یہاں پر کسی محبت کی نفی نہیں کی گئی، یہ نہیں فرمایا کہ کسی سے محبت نہ کرو، صرف اللہ سے محبت کرو، کسی سے محبت نہ کرو، سرکار فرمائیں کہ صرف مجھ سے محبت کرو، نہیں، ایک کسوٹی بتا دی۔ پوچھا ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے کہ تمہارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یعنی اپنی بیوی سے بھی محبت کرو، اپنے بچوں سے بھی محبت کرو، اپنے والدین سے بھی محبت کرو، اپنے رشتہ داروں سے بھی محبت کرو، اپنے عزیز اقارب دوست احباب سب سے محبت کرو، لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت یہ ساری محبتوں پر غالب۔ سب سے زیادہ اگر تمہیں یہ محبوب ہوں گے تو پھر تم ایمان والے۔ دوسری حدیث میں فرمایا مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں جی ہم مومن ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں منافق ہوں۔ آپ کسی سے پوچھیں جی میں تو مومن ہوں، میں تو نیک ہوں، میں تو مسلمان ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہو، صرف یہ فرما دیا مومن جب ہوگے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب، سب سے زیادہ۔ اب ہم خود اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ دنیا کی محبت زیادہ ہے یا سرکار کی محبت، عزیز و قارب کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، اہل و عیال کی محبت زیادہ ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت۔ اگر اللہ کی محبت، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پر غالب ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح معنوں میں مسلمان بھی ہیں اور مومن بھی ہیں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تمہیں نعمتیں کھلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان نعمتوں کو شمار کرو، شمار نہیں کر سکتے۔ یعنی جو خارجی نعمتیں ہیں، دیکھیں نا کائنات دو ہے، ایک ہے خارجی اور ایک ہے داخلی۔ ایک خارجی کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوان، یہ انسان، یہ آبشار، یہ سمندر، یہ چشمے، یہ دریا، یہ ساری، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اسی طرح پھل، اسی طرح سبزیاں، کتنی نعمتیں ہیں۔ ان سب کو چھوڑ دیں، صرف اپنے بدن کا جائزہ لیں، اپنے جسم کا، تو انسان سجدے میں گر جائے کہ اس نے ہمارے اندر کتنی بے بہا نعمتیں عطا کی۔ اس نے آنکھ عطا کی جس سے دیکھتے ہیں، اس نے کان عطا کی جس سے سنتے ہیں، اس نے زبان عطا کی جس سے بولتے ہیں، اس نے دماغ عطا کیا جس سے سوچتے سمجھتے ہیں، اس نے ہاتھ عطا کی جس سے پکڑتے ہیں، اس نے پیر عطا کی جس سے چلتے ہیں۔ ذرا سا غور کریں، اگر وہ کان دیتا اور سماعت نہ دیتا، اگر وہ آنکھ دیتا اور بصارت نہ دیتا، اگر وہ زبان دیتا اور قوت گویائی نہ دیتا، اگر وہ دماغ دیتا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ دیتا، اگر وہ ہاتھ دیتا اور پکڑنے کی قوت نہ دیتا، اگر وہ پیر دیتا اور چلنے کی طاقت نہ دیتا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اے الہ العالمین اگر آنکھ دے رہا ہے تو بصارت بھی دے، اگر کان دے رہا ہے تو سماعت بھی دے، اگر زبان دے رہا ہے تو قوت گویائی بھی دے، اگر ہاتھ پیر دے رہا ہے تو پکڑنے اور چلنے کی طاقت بھی دے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم مجبور ہیں۔
وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ رازق ہے، ہم مرزوق ہیں، وہ مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ اس نے جیسا چاہا انسان کو بنا دیا۔ تو جب اس نے تمام صلاحیتیں صحیح عطا کی ہیں تو محض یہ اس کا کرم ہے، اس پر کسی کا زور نہیں ہے، اس پر کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ صحیح عطا کرے۔ لیکن جب آپ کی آنکھ میں بصارت ہے، جب آپ کے کان میں سماعت ہے، جب آپ کی زبان میں قوت گویائی ہے، جب آپ کے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پکڑنے کی قوت ہے، جب آپ کے پیر میں چلنے کی طاقت ہے، تو سمجھ لو کہ یہ محض اس کا کرم ہے۔ ہم اس قابل نہیں تھے، اس نے اپنے کرم سے یہ ساری چیزیں عطا کر دی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے۔ کیسی کیسی نعمتیں اس نے عطا کی۔ کیا اس کو زمین کی ضرورت تھی؟ جب زمین نہیں تھی تب بھی وہ تھا۔ کیا اسے آسمان کی ضرورت تھی؟ جب آسمان نہیں تھا تب بھی وہ تھا۔ کیا اس کو ہوا کی ضرورت تھی؟ ہوا نہیں تھی تب بھی وہ تھا۔ کیا اس کو پانی کی ضرورت تھی؟ پانی نہیں تھا جب بھی وہ تھا۔ ارے یہ پوری کائنات نہیں تھی تب بھی وہ تھا، اور یہ پوری کائنات فنا ہو جائے گی تب بھی وہ ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ زمین کا فرش ہمارے لیے، یہ آسمان کا شامیانہ ہمارے لیے، یہ چاند سورج روشن کیے ہمارے لیے، یہ رزق ہمارے لیے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے۔ بس اس نقطے کو انسان اگر سمجھ لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے کہا اللہ سے محبت کرو، وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا رازق ہے۔ اچھا، اللہ سے محبت کرو اور اس کے بندوں سے محبت کرو، وہ بھی اللہ کی وجہ سے۔ بندوں سے محبت اللہ کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث شریف جس کا مفہوم یہ ہے، سرکار نے فرمایا لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ۔ فرمایا ایک شخص مشرق میں رہتا ہوگا، ایک مغرب میں رہتا ہوگا، لیکن ایک دوسرے سے محبت کس وجہ سے؟ صرف اللہ کی وجہ سے۔ بہت اور دوری اتنی ہے کہ مشرق اور مغرب، دو بندے ایک مشرق میں ایک مغرب میں، لیکن اس لیے محبت کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں جب اللہ کی وجہ سے اس کے ولی سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دے، عرض کرے گا مولا میں گناہ گار، یہ نیکوکار، میں خطا کار، یہ تیرا ولی، میری جرت، میرا مقام یہ کیسے ہوا کہ اس کے ساتھ تو نے مجھے کھڑا کر دیا؟ فرمایا پس خالق کائنات ارشاد فرمائے گا تو نے دنیا میں میری وجہ سے میرے ولی سے محبت کی، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ تم دونوں جدا رہو، تم دونوں کو ایک ہی جگہ میں نے کر لجمعہ اللہ بینہما یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت میں سب ایک ساتھ، ان دونوں کو ایک ساتھ کر دیا جائے گا صرف محبت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں محبت کریں تو اللہ کے لیے، اور دنیا میں جو اللہ کے لیے محبت کرے گا اللہ کے محبوبوں سے، اس کے ولیوں سے، اس کے نبیوں سے، اس کے رسولوں سے، تو آپ سمجھ لیں کہ قیامت کے دن انہی کا ساتھ ملے گا، انہی کی معیت عطا ہو۔ الحمدللہ ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت رکھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں۔ اب آئیے آگے دیکھیں، اللہ سے محبت کا حکم دیا۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدید محبت اللہ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں، ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھیں، سوال کریں، تو کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں۔ ہاں ہمیں محبت، ہم اللہ سے محبت کرتے، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی جو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل تو یہ ہونی چاہیے کہ جب اس کے گھر سے آواز آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو انسان اپنے گرم بستروں کو چھوڑ کر پھر اس کی بارگاہ میں پہنچ جائے۔ اب آپ دیکھیں نمازیں ہیں نا، 5 نمازیں فرض ہیں۔ کسی نے کہا کہ اللہ کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ ایک بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا،
کہا 5 نمازیں پڑھنا یہ محبت کی دلیل نہیں، تہجد کے وقت اٹھ جانا یہ محبت کی دلیل، اس کے لیے راتوں کو جاگنا یہ محبت کی دلیل، گرم بستروں کو چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں پہنچ جانا یہ محبت کی دلیل۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، ایک عورت دعا کر رہی، اے الہ العالمین تجھے اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے، میری یہ مراد پوری کر دے۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، اس محبت کی قسم جو تجھ کو میرے ساتھ ہے۔ آپ نے سنا، اس کے قریب گئے، کہا اے عورت تو بڑی جرت کر رہی ہے، بڑی دلیری کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ ارے تجھے یہ کہنا چاہیے اس محبت کی قسم جو مجھ کو تیرے ساتھ ہے، اور تو کیا کر رہی ہے کہ جو تجھ کو میرے ساتھ ہے۔ جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا ابراہیم تو اپنے طواف میں لگا رہے، تجھے کیا پتا، یہ تو طالب و مطلوب محب اور محبوب کی بات ہے۔ ابراہیم 40 سال ہو گئے ہیں میری تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، محو خواب ہوتی ہے، میرا رب مجھے اٹھا لیتا ہے اور اپنی عبادت میں لگا لیتا ہے، میں اس سے کیا محبت کروں، میری کیا اوقات، میری کیا حیثیت۔ یہ میری محبت کا نتیجہ نہیں ہے، اس کی محبت کا نتیجہ کہ اس نے مجھے اٹھایا اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ حضرت ابراہیم ادھم بلخی رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بڑے بڑے بزرگان دین، اولیاء کاملین، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی محبت کیا ہے۔ کہا تم سے فجر کی نماز قضا ہو جائے تو یہ نہ سوچو کہ وقت نہیں ملا اس لیے نہیں پڑھی، نیند نہیں کھلی اس لیے نہیں پڑھی، دن کی نماز قضا ہو جائے تو مجھے ٹائم نہیں ملا اس لیے نہیں پڑھی۔ یہ سوچ لو کہ کہیں تمہارا رب تم سے ناراض تو نہیں کہ آج اس نے تمہیں اپنے گھر میں نہیں بلایا، آج اس نے صبح اپنے گھر میں بلانے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ یہ سوچو، اگر یہ سوچو گے تو پھر کبھی بھی کوئی نماز قضا نہیں کرو۔ حقیقت یہی ہے کہ اسی کی توفیق ہے، اسی کا کرم ہے کہ انسان اٹھتا بھی ہے، سردی میں وضو بھی کرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں پہنچ بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس کی شان ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے اللہ سے محبت کریں۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ٹائم رکھا ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، دوستوں کے لیے ٹائم ہے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم ہے، عزیز و رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملنے کے لیے اس کے لیے بھی کوئی ٹائم ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کے لیے کوئی وقت رکھا جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ کہیں گے ہاں جی ہاں ہم نے تو رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ کہتے ہیں 5 نماز دن میں 5 وقت تو حاضری دے رہے ہیں، یہ اسی کے لیے تو رکھا ہے۔ ہم نے کہا یہ اس نے رکھا ہے، تم نے نہیں رکھا۔ تم نے کون سا ٹائم رکھا؟ یہ 5 وقت نماز تو اس نے رکھی نا، تم نے کون سا ٹائم رکھا؟ جاؤ پوچھو ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے کہ جنہوں نے 5 نمازیں بھی پڑھی اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں اٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا۔ کبھی رات کو 2 بجے اٹھ کر وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر اپنے گناہوں پر نظر کرتے ہوئے 2 آنسو اپنی آنکھوں سے بہا کر دیکھو رب کتنی رحمتیں نازل فرماتا، کتنی برکتیں نازل فرماتا۔ وہ چاہتا ہے کہ بندے آئیں مجھے پکاریں، میں انہیں عطا کروں، لیکن بندے خواب خرگوش کے مزے لے رہے اور دعویٰ کرتے ہیں جی ہمیں اللہ سے محبت۔ ایک ہندی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا تھا اسی بات پر، اور وہ اچانک شعر میرے ذہن میں آیا کہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹک نیند سے آنکھیاں کھول ذرا، اٹھ تو رب سے دھیان لگا، یہ کیت کرن کی ریت بھئی، رب جاگت ہے تو سوت ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ رب تو جاگ رہا ہے تو سو رہا ہے؟ ارے محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب محبوب جاگے تو محب بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی جاگے۔ اس کو تو نیند نہیں آتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی، اس کی تو شان ہی الگ۔ لیکن یہ بزرگان دین اولیاء کاملین اشد حبا للہ، جب اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں پھر ان کی نیندیں بھی اڑ جاتی، پھر یہ بھی رات کو جاگتے ہیں، پھر یہ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر تنہائی میں وہ اپنی رحمتیں، برکتیں، اپنی تجلیات
نازل فرماتا ہے اور یہ اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے ہیں۔ پھر ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو ان کے قریب آ جائے وہ بھی رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور قرب الہی کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے نا اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، جتنے بھی نیک عمل ہیں آپ یہ کریں، یہ اعمال قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ وظائف قرب الہی کا ذریعہ ہے، چلہ کشی قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ سارے اعمال قرب الہی کے ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ اگر تم رب کے قریب ہونا چاہو، اس کے قریب ہو جاؤ جو رب کے قریب، اس کے قریب ہو جاؤ جو رب کے قریب ہے، تم بھی رب کے قریب ہو جاؤ۔ اور الحمدللہ بزرگان دین، اولیاء کاملین، یہ سب رب کے قریب ہیں۔ غوث اعظم رب کے قریب، غریب نواز رب کے قریب، مجدد الفسانی رب کے قریب، مخدوم سبنانی رب کے قریب، جتنے بھی بزرگان دین ہیں یہ سب رب کے قریب ہیں۔ ہم اسی لیے ان سے تعلق اور رشتہ قائم رکھتے ہیں، مضبوط رکھتے ہیں کہ یہ رب کے قریب ہیں، ہم ان کے قریب ہوں گے، ہم رب کے قریب ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرب الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، محبت الہی کی دولت سے مالا مال فرمائے، رضا الہی ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، ان سب سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے ہیں کہ رب سے محبت کی جائے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم صحیح معنوں میں مومن ہوں، تو اللہ سے بھی محبت کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کریں، اور سچی محبت کریں تاکہ صحیح معنوں میں ہم مومن بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اللہ تبارک و تعالی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔